غلام بکتا تھا تو صرف موت اسے آزاد کرتی تھی. اس کی زندگی اس کے مالک کا حکم بجا لانا ہوتا تھا. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اور اگر آپ کسی پریشانی میں بھی ہیں تو قطعی طور پر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ آپ کے لیے بہتر کرنے والا ہے. بس آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور اس کی حمد و ثنا کرنا بالکل نہ بھولیں. اللہ آپ سب کو ہمیشہ ہر مصیبت سے باز رکھے، آمین. تو ناظرین، آج آپ کو اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ بتاؤں گا جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ عشق رسول انسان کو فرش سے عرش پر کیسے لے جاتا ہے. فقیر سے بادشاہ بننے میں دیر نہیں لگتی. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابن رباح کی. ہاں، میں بلال ہوں. حبشہ آپ کا وطن تھا اور آپ کے ابا کا نام رباح تھا اور وہ بھی غلام تھے، اور آپ کی امی کا نام حمامہ تھا اور وہ بھی غلام تھی. گویا آپ خاندانی غلام ہو. جب آپ کو مکہ کی منڈی میں امیہ بن خلف نے خریدا تو دوستو جانتے ہو ان دنوں میں غلام کیا چیز ہوا کرتی تھی؟ بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ کی کچھ قدر تھی، لیکن غلام اس سے بہت کمتر تھا. جب غلام بکتا تھا تو صرف موت اسے آزاد کرتی تھی. اس کی زندگی اس کے مالک کا حکم بجا لانا ہوتا تھا. وہ اپنے مالک کا حکم نہ ماننے کا کبھی خیال بھی نہیں کر سکتا تھا. محنت کے بوجھ تلے آ کر غلام مر گیا تو مالک کی بلا سے اسے صرف غم ہوتا تو صرف یہ اس کی رقم کا نقصان ہو گیا، ورنہ غلام کی زندگی ختم ہونے کا کوئی غم نہ ہوتا تھا. آپ 2 مرتبہ غلام بنے. پہلی بار امیہ بن خلف مکہ کے ایک سردار نے آپ کو خریدا، اور دوسری بار ابو بکر نے آپ کو اس سے خرید کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا. پہلے مالک کی غلامی میں ذلیل و خوار تھے اور انہیں اس یہودی سے مارا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ اس مار کی وجہ سے مردہ سمجھ کر ہی چھوڑ کر چلے گئے. اور دوسری غلامی میں آپ اتنے معزز ہوئے، اتنے محترم بنے، لوگوں کے لاڈلے بنے کہ آدھی دنیا کے بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے تھے. یہ غلامی کسی بادشاہ سے کم نہیں، اور ہاں، آپ کو سردار 2 جہاں کی وہ خدمت نصیب ہوئی جسے بڑے بڑے سرداروں نے بھی رشک کی نگاہوں سے دیکھا. جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو سیدنا بلال شام کی طرف چلے گئے اور وہیں بس گئے. ایک عرصے بعد خواب میں نبی کی زیارت ہوئی اور فرمایا، بلال ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف نکل پڑے. کئی دن کی مسافت طے کرنے کے بعد سیدنا بلال مدینہ منورہ پہنچے. جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نگاہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا. کبھی مسجد میں تلاش کرتے تھے اور کبھی حجروں میں. جب کہیں نہیں پایا تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا کہ آپ نے فرمایا تھا آ کر مل جاؤ. غلام حلب سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہے، یہ کہا اور بے ہوش ہو گئے. کافی دیر بعد میں ہوش میں آیا.
اتنے میں مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینے کے بوڑھے جوان عورتیں بچے سبوں نے فرمائش کی کہ ایک بار سرکار کے زمانے والی اذان سنا دے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لوگوں نے حسنین کریمین سے کہلوایا، اب انکار ناممکن تھا۔ جب اذان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے، دل قابو میں نہ رہے۔ پیارے آقا کا زمانہ تازہ ہو گیا، عورتیں بچے باہر نکل آئے، غم سے نڈھال بے قرار ہچکیاں بند دے گئی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو لوگ چیخے مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال کی نظر ممبر رسول پر پڑی۔ پھر کیا ہوا؟ ممبر خالی تھا، سرکار نہیں تھے۔ خالی ممبر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے، اذان مکمل نہ کر سکے۔ جب ہوش میں آئے تو شام کی طرف روتے ہوئے نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حضرت بلال حبشی جیسا عشق رسول عطا کریں۔ تو دوستو، اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ دوستو انشاءاللہ جلدی ہی ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔